سیدہ زینب سے کہا بہن اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. لوگ مصائب کے قریب ہو گیا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اور 28 رجب کی جو رات ہے جو میں نے موثق اور معتبر علماء سے سنا، کہا حسین کے لیے 28 رجب کی رات شب عاشور سے زیادہ سخت. جانتے ہو کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ شب عاشور حسین ابن علی بڑے مطمئن تھے کہ ہاں کل سب نے شہید ہو جانا ہے، لیکن 28 رجب کی رات حسین بڑے مضطرب تھے. کبھی ماں کی قبر پہ جاتے، اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ لے جا رہے. کبھی نانا رسول خدا کی قبر پہ جاتے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. بس جو میں مسائل کا جملہ کہنے والا ہوں، اسی 28 رجب کی رات حسین ابن علی نانا کے مزار پہ گئے، سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. نانا انا ابن فرخ کا ابن فرختک، نانا میں تیری بیٹی کا بیٹا آیا ہوں، لیکن مجھ سے زبردستی مدینہ چھڑایا جا رہا ہے. سنو گے امام کا جملہ؟ میں تاریخ مقتل سے پڑھ رہا ہوں. امام حسین نے نانا کے روزے کی طرف مخاطب ہو کے کہا نانا کاش آپ کی قبر پھٹ جائے، حسین آپ کی گود میں آ جائے، مجھ پہ وہ مظلومیات، مجھ سے نانا کا مدینہ چھڑایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں رونے والا میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، یہ جملہ آسان نہیں تھا. گویا حسین کہہ رہے تھے نانا کاش مجھے موت آ جائے. اجرکم اللہ. اور یہ آل محمد کی غربت ہے. لوگوں نے اس انداز سے ظلم کیے. ایک رسول کی بیٹی تھی جو مصلی پہ آئی، بچوں سے کہا بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اب جو بچوں نے ہاتھ اٹھائے، زہرا نے دعا کی اللہم اجل وفاتی سریعہ، میرے اللہ زہرا کو جلدی موت دے. اور 28 رجب کی رات حسین نانے کے مزار سے کہہ رہے تھے نانا تیرے حسین کو جلدی موت آ جائے. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. عزیزو یہ رونے کے دن ہے، غم کے دن ہے. میں نے مجلس کی ابتدا میں ایک حدیث پڑھنا شروع کی تھی. ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، امام صادق نے فضیل سے کہا تھا ان مجلسوں میں جاؤ فَأَحْيَوْ أَمْرَنَا، ہمارے عمر کو زندہ کرو. اسی امام نے اپنے صحابیوں سے کہا تھا ان مجلسوں میں جاؤ وَبْقَوْا عَلَىٰ مُصَابِنَا، ہمارے مصائب پہ گریہ بھی کیا کرو. یہ گریہ آل محمد کی تمنا ہے، یہ رونا آل محمد کی خواہش ہے. یہی حسین 28 رجب کی رات کبھی نانا کے مزار پہ، کبھی ماں کے مزار پہ، کبھی بھائی حسن کے مزار پہ. ارے حسین یہ مدینہ چھوڑے تو کیسے چھوڑے؟ جب اپنی ماں زہرا کی مزار پہ آئے نا تو حسین نے رونا شروع کیا. اب تاریخ مقتل نے یہ نہیں بتایا آخر حسین کیوں روئے. میں آپ کے رونے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. شاید حسین کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب اسی مدینے میں زہرا کے گھر کا دروازہ چلا، جب اسی مدینے میں زہرا کو تماچا لگا. حسین دیکھ رہے تھے ماں زہرا کی قبر پہ آئے، اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. 28 رجب کا دن آیا، محمل تیار ہوئے. مدینہ میں رہنے والی ایک عورت کہتی ہے میں اس دن تقریراً محلہ بنی ہاشم میں موجود تھی. میں حسین کے سفر کی تیاری دیکھنے لگی. حسین ایک کرسی پہ جلوہ فکن ہے، محمل سارے لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ دروازہ کھلتا، ایک ایک بی بی کر کے آتی گئی، محملوں میں سوار ہوتی گئی. جو بی بی آتی حسین آگے بڑھ کے سوار کرتے. اتنے میں ایک بی بی آئی، ایک خوبصورت 13 سالہ جوان آگے بڑھا. اس نے اپنا زانو جھکایا، بی بی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ آنے والی بی بی کون ہے؟ اتنے میں حسین کی آواز سنی جو ایک مرتبہ مدینے ہی میں رو کے کہہ رہے تھے بھیا حسن مجھے معاف کرنا، تیری بیوہ کو بھی ساتھ لے کر.
اجرکم اللہ. یہ کہتی ایک ایک بی بی آتی گئی, محملوں میں سوار ہوتی گئی. یہ مومنہ خاتون کہتی ہے آخر میں ایک مرتبہ جو دروازہ کھلا, ایک بی بی نے گھر سے باہر قدم رکھا, حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہوئے, بسم اللہ کہہ کے استقبال کیا. ایک جوان چاروں طرف گھومنے لگا, لوگوں ارد گرد سے گزرنے والوں پردہ کرو, آج علی کی بیٹی گھر سے باہر. اجرکم اللہ, آج زینب پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر. اجرکم اللہ. عزیزو, حسین کی تیاری میں سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے, یہ زینب کے سفروں کا آغاز ہے. اس کے بعد زینب کوفہ و شام کے بازاروں میں سے اجرکم اللہ مالکم السلام علیکم. یہی حسین جب سب کو سوار کرا لیا, حسین ابن علی بڑی تسلی سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں سے خدا حافظی کرنے کے لیے گئے. سب عورتوں سے خدا حافظی کی. بنی ہاشم کی عورتیں تاریخ مقتل یہ بتاتی ہے اس وقت گریہ کر رہی تھی. حسین ابن علی نے پوچھا مالی ارا کننا باقیات, تمہیں کیا ہو گیا, مسلسل گریہ کر رہی ہو, مسلسل ماتم کر رہی ہو, سنو گے؟ بنی ہاشم کی عورتوں نے جواب دیا حسین کل رات سے ہم سن رہی ہیں کوئی رونے والا مسلسل رو رہا, کوئی رونے والا مسلسل رو رہا ہے. اب تاریخ مقتل نے نہیں لکھا کون رو رہا ہے, میرا دل تو یہی کہتا ہے شاید حسین کی پالنے والی ماں رو رو کے کہہ رہی ہوگی حسین بیٹا تجھے ماں زہرا کا سلام. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں سے خدا حافظی کیا. خدا حافظی کرنے کے بعد اب میں مسائل پر جو جملے پڑھوں, بڑے سخت جملے ہیں. حسین نے آخری خدا حافظی کی ہے اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ. ام سلمہ کے پاس آئے, نانی اماں تیرا حسین جا رہا ہے. ام سلمہ نے دیکھ کے کہا حسین مولا تو وقت کا امام ہے, کچھ روک نہیں سکتی, ہاں لیکن اتنا ضرور ہے تمہارے نانا سے سنا ہے تو کربلا میں شہید ہوگا, اگر ہو سکتا ہے کربلا کی طرف نہ جانا. سنو گے؟ امام نے دیکھ کے فرمایا نانی ام سلمہ تو نے صرف سنا ہے, ذرا یہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ, ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قبر مارا جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گرے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کو تیر لگے گا. اب دیکھا ایک مرتبہ ام سلمہ نے رونا شروع کیا. روتے ہوئے ام سلمہ کے دو جملے تاریخ نے نقل کیے, یہ دو جملے سن لو, بس اسی میں جملے مجلس ختم کر رہا ہوں. ام سلمہ نے دو جملے کہے. پہلا جملہ کہا حسین بیٹا تو جانا چاہتا ہے بے شک چلا جا, تجھے نہیں روکتی. کربلا جانا چاہتا ہے بے شک چلا جا, تجھے نہیں روکتی, لیکن اگر جانا ہے خود چلا جا. یہ عصمت ماں بیویاں انہیں ساتھ نہ لے کے جا. اب جو حسین نے جواب دیا کہا نانی ام سلمہ ان اللہ شاء ایراہن سبایا, نانی مرضی پروردگار یہ ہے زینب و کلثوم اسیر ہو جائے. اجرکم اللہ. اسیری کا سننا تھا. اب میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ام سلمہ نے بیٹھ کے کہا حسین بیٹا اگر جانا چاہتا ہے خود بھی چلا جاؤ, بیویوں کو بھی لے جا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو تو نہ لے کے جا. اب حسین نے جواب دیا نانی ان اللہ شاء ایراہن مذبوحا, مرضی پروردگار یہ ہے میرا اصغر ذبح ہو. چوئی ام سلمہ نے سنا طرف کے بشکا کے گری. ارے حسین کیا کہہ رہے, کیا اصغر ذبح ہوگا, کیا اصغر کو تیر لگے گا؟ ام سلمہ بشکا کے گری. میں کہتا ہوں ام سلمہ تجھ پہ سلام, تو نے صرف سنا تھا اصغر کو تیر لگے گا, تیر لگتے نہیں دیکھا. ہائے سکینہ کا جگر جب تیر لگا تڑپ کے کہا میرے اللہ, ہائے میرا 6 مہینے کا بھیا.
پریشان کہ بیٹا آ کے حاکم سے شکایت کر رہے میرے باپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا. کہا کیا ظلم کیا؟ کہا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے باپ نے میرا نام علی رکھا تھا. وہ سخت ترین دور، اور یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ علی وہ عظیم ذات کہ جس پہ ممبروں سے باقاعدہ لان تان کی جاتی تھی، اور 70 سال مسلسل ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا. اب اس دور میں اگر کوئی مجلس برپا کرنے کا سوچے تو کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ مجلسیں ہم تک پہنچی. ان مجلسوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مجلسیں، یہ محفلیں چونکہ صرف حسین ابن علی کے لیے ہیں، لہذا ایک اور جملہ تربیتی کہہ دوں، وہ یہ کہ مجلس میں آتے ہو خود تو آئے، اور خاص طور پہ اپنے جوانوں سے کہہ دوں، آپ کے اسی علاقے میں بہت سے جوان اور بھی ہوں گے، حتیٰ اہل سنت ہی کیوں نہ ہوں، کوشش کیجئے انہیں باقاعدہ دعوت دیں، آؤ مجلس میں آؤ، آؤ جا کے سنتے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوستوں کو دوستی کے بہانے گناہوں تک لے جاتے ہیں، شراب کباب کی محفلوں تک لے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک مومن جوان کا کمال یہ ہے کہ وہ مجلس میں آئے تو اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئے، جاننے والوں کو بھی لے کے آئے، اور یہ کہہ کے لے کے آئے کہ آؤ چلو سنتے ہیں پڑھنے والا کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے ہماری مجلسوں میں. اور یہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ آپ جو بزرگ ہیں اپنے بزرگ ساتھیوں سے کہیں کہ چلو آؤ یار تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں، جوانوں سے کہیں کہ چلو آؤ تھوڑی دیر مجلس میں جاتے ہیں، بچے بچوں کو لے کے آئیں کہ چلو آؤ تھوڑی دیر مجلس میں جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ مجلس ایسی محفل ہے جہاں پہ ہر جیسا گنہگار بھی آ جائے تو حسین ابن علی ہر بنا دیتا. آپ جس کو لے کے آئیں گے یقیناً مجلس کا اس پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. اور یہ ذکر اہل بیت، دیکھیے بیان کرنے والی زبان اگرچہ میری ہے، شاید میری زبان میں کوئی تاثیر نہ ہو، لیکن خود اس ذکر کی ایسی تاثیر ہے کہ جو کوئی بھی سنتا ہے یقیناً قلبیدہ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پیغمبر اسلام نے جب تبلیغ اسلام شروع کی، جب ابتدائے اسلام میں تبلیغ اسلام میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھ کے پیغمبر تبلیغ اسلام کرتے تھے، کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں روئی دبا کے گزر جاتے تھے. دیکھیے یہ بھی عجیب منطق ہے، اور یہ باقاعدہ تاریخ میں لکھا گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا روئی کانوں میں کیوں رکھی، کہا اس لیے کہ ہم گزر رہے ہیں، ممکن ہے محمد کی آواز ہمارے کان میں پڑ جائے.